بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے۔ لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ پاک کی بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو 13 رمضان المبارک کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ بہت ہی خاص اور محبوب وظیفہ ہے۔ اللہ کی قسم آپ یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، خیال آتے ہی دل میں خیال آئے گا، اللہ آپ کی تمنا پوری فرما دے گا۔ رزق کے لیے، روزی کے لیے، دولت کے لیے، خوشحالی کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ رزق روزی کی اللہ وافر برکتیں اتنی عطا فرمائے گا آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی آل اولاد اور آپ کے اہل خانہ کے لیے۔ ایسے خزانے غیب سے دروازے کھلیں گے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، رزق کم نہیں ہو سکتا۔ تا دم وفات رزق کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، دولت، رزق جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز کو خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی ضروریات جو ہیں، زندگی کی ضروریات جو ہیں، وہ دولت اور رزق سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ گاڑی لیں گے، پیسہ ہے تو آپ اناج اور راشن خرید کے لائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ملکی حالات کیا ہیں، کتنے کتنے بڑے لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ اور پیسہ ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے، پیسہ ہے تو گھر بار بنائیں گے، پیسہ ہے تو آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، پیسہ ہے تو صدقہ و خیرات کریں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو پیسہ، دولت، رزق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انعام ہے بندے کے اوپر۔ اور ضرورتیں انسان کی پیر صاحب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ضرورتیں، ایک ضرورت پوری اور پھر اگلی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے، اس کے بعد مجھے اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ضروریات زندگی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ تا دم وفات جاری و ساری رہتا ہے۔ کبھی زندگی بھر کی حاجات اور ضروریات ایک کام سے پوری نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عمل 13 رمضان المبارک کو آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے دروازے ایسے کھلیں گے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جو در در مانگتا ہے اسے در در ہوتی ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اسے در در نہیں ہوتی۔ وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ لوگ ایک بار دیں گے، 2 بار دیں گے، 3 بار دیں گے، 4 بار دیں گے، تانے دیں گے، مینے دیں گے، دھکے دیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ خواتین راشن لینے کے لیے گئی ہیں تو ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دھکے دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا داری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے، اپنی بندیوں کو فرماتا ہے، میرے بندے بندیوں مجھ سے مانگو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ سے مانگو، جو اللہ سے مانگتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اللہ رب العزت کے در کے بھکاری بن جاؤ، کوئی تانا نہیں دے گا۔ اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ، کوئی تانا نہیں دے گا، کوئی دھکا نہیں دے گا۔ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے کسی درویش سے کہا کہ جناب اگر میری جب بھی ضرورت پیش آئے، کسی چیز کی آپ کو حاجت ہو، تو آپ میری کچہری میں آ جانا، میرے دربار میں آ جانا۔ تو ایک دن حالات نے پانسا پلٹا۔ وقت کے نشیب و فراز زندگی کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عقیدے کی پختگی رکھنا یہ سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ عقیدے پہ قائم رہنا۔ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور وہی پوری کائنات کو، پوری مخلوقات کو عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ کو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے
औराद व वज़ाइफ भी इसी लिए बताए जाते हैं ताकि आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ जाएं और इधर उधर गैरों की तरफ ना भागें। कहीं कुछ नहीं पड़ा, जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम के साथ जुड़ जाएं। कुरान जिंदाबाद है और जो कुरान के साथ जुड़ गया वो भी जिंदाबाद है। कुरान मजीद किसी को मायूस नहीं करता। ये रब ताला का ऐसा कलाम है जो नूरुन अला नूर है, जो नूरुन अला नूर है। तो वो दरवेश जो था वो उस बादशाह के पास गया, तो बादशाह जाए नमाज पे मुसल्ले पे बैठा हुआ अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे वो भी अता फरमा दे, या अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी फरमा दे। तो वो दरवेश जो था देखता रहा और वापस पलटने लगा। उधर बादशाह की दुआ मुकम्मल होगी, चेहरे पे हाथ फेरे, उसने देखा वो दरवेश जा रहा है। बादशाह ने कहा इधर आओ भाई, अल्लाह के बंदे आप क्यों वापस जा रहे? उसने कहा मैं आया था आपसे कुछ लेने के लिए, लेकिन देखा तू भी तो उस खालिक हकीकी से मांग रहा है ना, वही मालिक हकीकी है जिससे तू मांग रहा है। मैं भी उसी के दर का फकीर हूं, उसी के दर का भिखारी हूं। मैं भी उसी से मांगूंगा जिससे मांग के तूने मुझे लेके देना है। मैं उसी के दर को लाजिम पकड़ता हूं। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, ये अमल कभी छोड़ना ना। इसको जिंदगी भर के लिए अपने लिए अपने साथ जोड़ लें, फिर देखें करम नवाजियां रब ताला की कैसे बरसती हैं। मायूसी नहीं होगी, नामुरादी नहीं होगी। खुदा की कसम, मैंने आज से कई कई साल पहले जिन लोगों को ये अमल बताया था, ये वजीफा बताया था, वो आज भी लोग दुआएं देते हैं और बताते हैं कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया। बाद नमाज फजर 13 रमजानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला की पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुकद्दसा आपने 21 मरतबा पढ़नी है। 21 मरतबा इसका वजीफा करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे उससे नवाजता है और अल्लाह ताला बड़े फजल और बड़ी अजमत वाला है। ये इसका तर्जुमा है। तो आपने नमाज फजर के बाद सलाम फारिग होकर जब आपने सलाम फेर लिया, एक जगह पर बैठ जाएं, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 21 मरतबा इस आयत मुबारका का वजीफा करें। फजर की नमाज के बाद, यानी आप आयतल कुर्सी पढ़ ली, आपने तस्बीह फातिमा पढ़ ली, आपने मसनून अज़कार कर लिए, उसके बाद 21 मरतबा इस आयत मुबारका का वजीफा जो है उसे अमल में लेके आना है। ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। इसे 21 मरतबा आपने पढ़ना है। ये स्क्रीन पर आप इसको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और फिर बाद नमाज ज़ोहर 11 मरतबा आपने मुअव्वज़तैन पढ़ने हैं। मुअव्वज़तैन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दोनों सूरतें 11 मरतबा आपने पढ़नी है बाद अज नमाज ज़ोहर। बाद अज नमाज असर आपने बहुत ही खूबसूरत दुआए मुबारका है। याद रखें, जिंदगी भर की हाजात को पूरा करने के लिए और मुश्किलात को दूर करने के लिए और अपने दिल की तमन्नाएं पूरी करवाने के लिए आपने 13 रमजानुल मुबारक का ये वजीफा किसी भी सूरत में तर्क नहीं करना। जो बाहर के ममालिक वाले हैं जिनका आज 13 रमजानुल मुबारक है, अगर वो फजर का वक्त मिस कर बैठे हैं तो वो फजर की जोहर से पहले पहले इसको जोहर की नमाज अदा करने से पहले पहले फजर वाला वजीफा जो है ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, इसे 21 मरतबा वो पढ़ सकते हैं। नमाज जोहर से पहले पहले वो फजर वाला हिस्सा अपना पूरा
کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے نماز عصر کے بعد یہ دعائے مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہاں تک آپ نے اس دعائے مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بعد از نماز مغرب آپ نے دعائے نجات 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد دعائے نجات آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 41 مرتبہ۔ پھر سن لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 41 مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف کا ورد کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف، سورہ مزمل شریف۔ 13 رمضان المبارک کا جس نے بھی یہ عمل کر لیا، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر دعائیں دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک ویڈیو کو ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجئے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔